اللہ پاک سورہ جاسیہ میں یہ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور انہوں نے کہا زندگی تو صرف ہماری دنیاوی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف گمان دہراتے، یعنی کوئی علم نہیں ہے، اپنے گمان کے تحت یہ کہتے۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ مشرکین اصل میں جو خدا کا معاذ اللہ انکار کرنے والے تھے، اور آج کے بھی زمانے میں ایسے دہریہ پائے جاتے جو اللہ کا انکار کرتے اور وہ سب چیزوں کو زمانے کی طرف پھیرتے، تو مشرکین بھی کہنے لگے زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی دن آنا رات آنا، اور اسی سے کرتے کرتے یہ فنا ہو جائے گا، ختم کر دے گا ہمیں۔ یعنی وہ ایک موت، ملک الموت اللہ کی طرف سے اذن اور حکم پر، اور جتنی عمر ہمیں ملی ہے، زندگی ملی ہے، ان سب چیزوں کا انکار کرنے والے تھے، تو وہ ان سب کو زمانے کی طرح منسوب کرتے تھے۔ آج بھی لوگ نا زمانے کو کہتے ہیں، حالانکہ ممانعت فرمائے گی کہ دنیاوی مصیبتوں یہ وہ سب چیزوں کو زمانے کو برا نہ کہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اولاد آدم زمانے کو گالیاں دیتی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد زمانے کو گالیاں دیتی، جبکہ زمانہ میں ہوں، یعنی زمانے کا خالق۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے زمانہ میں ہوں، یعنی زمانے کا خالق تو میں ہوں، اور دن رات یہ میرے قبضے سے، یعنی یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، جو وقت گزر رہا ہے، یہ تو اللہ پاک کی قدرت میں ہے، اور رب تعالیٰ کے حکم سے یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، جتنا رات کا ٹائم ہے اور جتنا دن کا ٹائم ہے، یہ سب گزرتا جا رہا ہے۔ تو زمانے کو برا نہیں کہنا ہے، زمانے کو برا نہیں کہنا۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے کچھ کلمات کہتے ہیں، یہ اس وقت مشرکین وہ زمانے کو برا کہتے تھے۔ فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو تو خالق میں ہوں، یعنی یہ وقت آنا، ٹائم پیریڈ، یہ سب چیزیں تو یہ تو اللہ ان کا خالق ہے، اور رب تعالیٰ کے حکم سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو موت وہ اس دن رات کے گزرنے سے نہیں، بلکہ رب نے جو ٹائم پیریڈ مقرر فرمایا ہے اس پر موت آئے گی۔ مرنے کا کوئی انکار نہیں کرتا، کفار بھی نہیں کرتے مرنے کا انکار، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپائر ہو گیا، بس جو بھی تھا اب یہ ایکسپائر ہو گیا۔ مسلمان اس عقیدے سے زندگی نہیں گزارتا، وہ کہتا ہے کہ جو میری لکھی ہے، جہاں لکھی ہے، جتنی لکھی ہے، یعنی جو مقدر ہے اسی پر ہی مجھے موت آئی۔ ملک الموت ہے، اللہ کے اذن سے وہ ہماری روحیں قبض کرے گا۔ تو ہمارے پاس یہ ایک تصور موت کا ہے۔ اچھا، پھر موت سے فنا کا تصور عقیدہ نہیں کہ مر گئے اور بالکل ختم، نہیں، مر گئے، پھر مرنے کے بعد روح لوٹائی جائے گی، سوالات جوابات ہوں گے، برزخ کے مراحل ہوں گے، عذاب قبر یا انعامات قبر یہ نصیب ہوں گے، پھر قیامت کا دن آئے گا، پھر حشر۔ تو مسلمان کا مرنا بھی ایک عقیدے کے اس نظریے کے ساتھ ہے کہ قیامت کے دن اٹھائے بھی جائیں گے اور ہمارا وہ سلسلہ بھی ہوگا۔ تو اس طور پر ہمیں ہماری یہ حیات، زندگی، یہ کوئی ایسے نہیں کہ بس ہم دن رات گزار لیے اور پھر ختم ہو گئے اور اس کے بعد گئے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ موت بھی اپنے ٹائم پر آئے گی، اور اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے، اور پھر عالم قیامت ہے، پھر قیامت کا عالم ہے، اور قیامت کے دن پھر اسی میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی کھلی کامیابی ہے، یہی کھلی کامیابی ہے۔ تو ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک عمل ہے، مسلمان اپنی زندگی ایسے ہی گزارے۔